بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک غریب مزدور جس کا نام سندباد قلی تھا، سخت گرمی میں ایک بوجھ اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ ایک عالیشان محل کے باہر آرام کرنے رکا۔ وہاں سے عطر کی خوشبو اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تیری دنیا میں کیسا انصاف ہے! ایک میں ہوں جو سارا دن بوجھ اٹھاتا ہوں، اور ایک اس محل کا مالک ہے جو عیش و آرام میں مگن ہے۔ اچانک محل کے اندر سے ایک خادم آیا اور اسے اندر لے گیا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کا نام بھی سندباد تھا۔ انہوں نے قلی کو کھانا کھلایا اور کہا، تمہاری شکایت بجا ہے، لیکن یہ دولت مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں ملی۔ میں نے 7 ایسے خطرناک بحری سفر کیے ہیں جنہیں سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سندباد جہازی نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ پہلا سفر، زندہ جزیرہ اور سمندری گھوڑا۔ سندباد نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت فضول خرچی میں اڑا دی۔ پھر اسے احساس ہوا اور وہ کچھ مال تجارت لے کر بصرہ سے جہاز پر سوار ہوا۔ ایک دن جہاز ایک ایسے جزیرے پر رکا جہاں بہت ہریالی تھی۔ مسافروں نے وہاں آگ جلائی اور کھانا پکانے لگے۔ اچانک وہ جزیرہ لرزنے لگا۔ وہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وہیل مچھلی تھی جو برسوں سے سطح سمندر پر رہنے کی وجہ سے مٹی اور درختوں سے ڈھک چکی تھی۔ آگ کی تپش سے وہ جاگ اٹھی۔ سندباد سمندر میں گر گیا اور ایک لکڑی کے تختے کے سہارے ایک اصل جزیرے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے بادشاہ مہر جان کی خدمت کی اور اپنی ایمانداری سے اس کا دل جیت لیا۔ آخرکار وہی جہاز وہاں پہنچا جس سے وہ پچھڑا تھا، اور سندباد اپنا مال بیچ کر بہت زیادہ منافع لے کر بغداد واپس آیا۔ دوسرا سفر، پرندہ رخ اور ہیروں کی وادی۔ کچھ عرصہ آرام کے بعد سندباد پھر بے چین ہو گیا اور دوسرے سفر پر روانہ ہوا۔ ایک ویران جزیرے پر اسے نیند آ گئی اور اس کا جہاز اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک بہت بڑا سفید گنبد دیکھا جو اصل میں رخ نامی ایک دیو ہیکل پرندے کا انڈا تھا۔ جب وہ پرندہ آیا تو سندباد نے اپنی دستار سے خود کو اس کے پنجوں سے باندھ لیا۔ پرندہ اسے اڑا کر ایک گہری وادی میں لے گیا۔ وہ وادی ہیروں سے بھری تھی، لیکن وہاں بڑے بڑے اژدہے بھی تھے۔ وہاں کے تاجر ہیروں کے حصول کے لیے گوشت کے بڑے ٹکڑے نیچے پھینکتے تھے تاکہ ہیرے ان سے چپک جائیں اور پرندے انہیں اٹھا کر اوپر لائیں۔ سندباد نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور ڈھیروں ہیرے لے کر وہاں سے نجات پائی۔ تیسرا سفر، آدم خور دیو اور کالا اژدہا۔ تیسرے سفر میں سندباد کا جہاز ایک طوفان کی وجہ سے بندروں کے جزیرے پر جا رکا۔ وہاں چھوٹے قد کے لاکھوں بندروں نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ مسافر ایک قصر میں پناہ لینے پہنچے، لیکن وہ قصر ایک آدم خور دیو کا تھا۔ وہ دیو ہر روز ایک مسافر کو بھون کر کھا جاتا تھا۔ سندباد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوہے کی سلاخیں گرم کیں اور سوتے ہوئے دیو کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ پھر ایک بیڑے پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، مگر ساحل پر ایک عظیم الجثہ اژدہے نے ان کے باقی سارے ساتھیوں کو ہڑپ کر لیا۔ صرف سندباد اپنی عقل مندی سے بچ کر ایک تجارتی جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ چوتھا سفر، زندہ دفن ہونے کی رسم۔ چوتھا سفر سب سے زیادہ ہولناک تھا۔ سندباد کا جہاز تباہ ہوا اور وہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں کے لوگ اجنبیوں کو ایک خاص پودا کھلا کر پاگل کر دیتے تھے اور پھر انہیں کھا جاتے۔ سندباد نے وہ پودا نہیں کھایا اور وہاں سے بھاگ کر ایک دوسرے شہر پہنچا۔ وہاں اس نے گھوڑے کی زین بنانا سکھائی اور بادشاہ کا مقرب بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی شادی ایک امیر خاتون سے کر دی، لیکن وہاں کا ایک خوفناک قانون تھا، اگر میاں بیوی میں سے ایک مر جائے تو دوسرے کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے سندباد کی بیوی انتقال کر گئی اور اسے ایک گہرے غار میں کچھ پانی اور روٹی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی جانور غار میں آتا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چل کر سندباد نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا اور غار میں موجود مردوں کے زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ پانچواں سفر، سمندر کا بوڑھا۔ پانچویں سفر میں رخ پرندوں نے ان کے جہاز پر پتھر برسائے کیونکہ مسافروں نے ان کا انڈا توڑ دیا تھا۔
سندباد ایک جزیرے پر پہنچا جہاں اسے ایک کمزور بوڑھا ملا۔ بوڑھے نے اشارہ کیا کہ اسے کندھوں پر اٹھا کر ندی پار کرا دے۔ جیسے ہی سندباد نے اسے اٹھایا، بوڑھے نے اپنے پاؤں سندباد کی گردن میں شکنجے کی طرح کس لیے۔ وہ دراصل سمندر کا بوڑھا تھا جو انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ سندباد نے بڑی مشکل سے انگوروں کی شراب بنا کر اسے پلائی۔ جب وہ مدہوش ہوا تو اسے نیچے گرایا اور اس کا سر کچل دیا۔ چھٹا سفر، جواہرات کی ندی اور سر اندیپ۔ چھٹے سفر میں سندباد کا جہاز پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ وہ ایک ایسے جزیرے پر تھا جہاں کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن زمین قیمتی پتھروں سے بھری تھی۔ سندباد نے ایک کشتی بنائی اور ایک زیر زمین غار کی ندی میں بہہ گیا۔ وہ ندی اسے سراندیپ، سری لنکا کے بادشاہ کے دربار میں لے گئی۔ بادشاہ ہارون الرشید کا نام سن کر بہت خوش ہوا اور سندباد کو بیش بہا تحائف دے کر بغداد روانہ کیا۔ ساتواں سفر، ہاتھیوں کا قبرستان۔ آخری سفر میں سندباد کو ڈاکوؤں نے پکڑ کر غلام بنا لیا۔ اسے ایک شکاری کے حوالے کیا گیا جو اس سے ہاتھیوں کا شکار کرواتا تھا۔ سندباد روزانہ ایک درخت پر بیٹھ کر ہاتھیوں پر تیر چلاتا تھا۔ ایک دن ہاتھیوں کے غول نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جو ہاتھیوں کا قبرستان تھا۔ وہاں ہزاروں مردہ ہاتھیوں کے دانت موجود تھے۔ ہاتھیوں نے اسے یہ جگہ اس لیے دکھائی تاکہ وہ زندہ ہاتھیوں کو مارنا چھوڑ دے۔ سندباد نے وہاں سے ہاتھی دانت کا ذخیرہ جمع کیا، اپنی آزادی خریدی اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ جب سندباد جہازی نے اپنی 7 داستانیں سنا لیں تو سندباد قلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ محنت اور ہمت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سندباد جہازی نے اسے اپنا بھائی بنا لیا اور اپنی دولت کا ایک حصہ اسے دے دیا تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکے۔